اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ اپنی ان کمزوریوں کی تم اصلاح کر چکے ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی بیویوں کی ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش اپنی ممکنہ طاقت کے بقدر، اپنی ممکنہ استطاعت کے بقدر کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں کوئی بات پیش ہی نہ آتی، ان کے درمیان بھی آپس میں، ازواج مطہرات کے درمیان بھی سوکنوں جیسا معاملہ پیش آ جاتا تھا، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ناراض ہو جایا کرتی، ناراضگی آپ کی طبیعت پر آ جاتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تمہاری ناراضگی کا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس ناراضگی کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب مجھ سے خوش ہوتی ہو، عام حالات ہوتے ہیں تو اس میں تو تم قسم کھا کر کہتی ہو کہ ورب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت تم ورب ابراہیم کہہ کر قسم کھاتے ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اندازہ لگائیں کہ کون ناراض ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا عمر کا تفاوت دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عمر کا تفاوت کتنا ہے، کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان، اور حضرت عائشہ کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یقیناً کم ہے۔ اللہ کے رسول سے اس حیثیت سے ناراض نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول سے ناراضگی ہے، بلکہ وہ ناراضگی شوہر اور بیوی کے اس تعلق کی نسبت سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناراضگی کو ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کہ تمہاری ناراضگی کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کا میری طبیعت پر اثر ہوتا ہے یا وہ اثرات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ ایسا برتاؤ کریں، کبھی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، پوری زندگی یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو چہرے پر تبسم ہوتا، کتنی فکرات تھی امت کی، کتنا امت کا غم تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن کبھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں تشریف لایا ہوں اور چہرے پر تبسم ہو۔ یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق، ایک طرف اس کو قوام بنایا، مرد کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ایک آقا اپنی کنیز اور بالی کے ساتھ کرتا ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کا، بلکہ قرآن کریم در حقیقت اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ مرد بنیادی طور پر وہ اس بات کا اہل اور اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ زندگی کی باغ ڈور کے فیصلے اور زندگی کے اہم فیصلے وہ خود انجام دے، اس میں رائے عورت کی طرف مفوض نہ کرے، عورت کے حوالے نہ کرے۔ ہاں اس سے مشورہ لے لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امہات المؤمنین سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ روایات سے آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، صحابہ کرام نے اعلان فرمایا کہ احرام کھول دیں، سب حلال ہو جائیں، اور یہ کہہ کر اندر خیمے میں تشریف لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ گئے تو دیکھا صحابہ کرام ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کسی نے بھی احرام نہیں اتارا۔ پھر اعلان فرمایا اور پھر اعلان فرما کے اندر آ گئے، پھر تیسری مرتبہ باہر تشریف لائے تو پھر یہی حال دیکھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر ذکر کیا
کہ میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ میں نے ایک مرتبہ زبان سے کوئی بات نکالی ہو اور صحابہ کرام نے اس کو پورا نہ کیا. یہ کیسا معاملہ ہے کہ میں 3 مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو کہہ چکا کہ احرام کھول دیں حلال ہو جائے، لیکن کوئی صحابی اس بات کے لیے آمادہ نہیں. اب مشورہ کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کریں، آپ کہیں نہیں بلکہ خود احرام کھول دیں اور اپنے بال منڈوا لیں. یہ مشورہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. بس یہ مشورہ لیا، باہر تشریف لائے اور اپنے بالوں کا حلق کروایا. ابھی کروانے کی دیر تھی کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حلال. یہ مشورہ لیا تھا اپنی زوجہ مطہرہ سے. تو دونوں کے تعلقات کو، دونوں کے معاملات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس رکھا. ان کو دونوں کے معاملات کو ایسی اہمیت عطا فرمائی کہ کسی کو کسی درجے میں کوئی یہ احساس نہ ہو کہ اس کو کچھ زیادہ حقوق دیے اور مجھے کچھ کم حقوق ادا کرے. آج بدقسمتی سے اس خاص تعلق میں دونوں طرف سے اتنی زیادتیاں ہیں کہ وہ زیادتیاں بعض اوقات بلکہ بسا اوقات پورے گھر کو جہنم کا گہوارہ بنا دیں. آگ ان گھروں میں پیدا لگ جاتی ہے صرف ان معمولی تعلق میں کچھ زیادتیوں کی وجہ سے، کچھ ان اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کی وجہ سے، یا اس کی اہمیت کے اجاگر نہ ہونے کی وجہ سے. ایک طرف عورت وہ بسا اوقات بد زبانی کی طرف، بد تہذیبی کی طرف اور نامناسب رویے کی طرف اس کا اظہار ہوتا ہے. دوسری طرف مرد جو ہے وہ بسا اوقات اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کا مرتکب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حضرات صحابہ کرام کو منع فرمایا اور یوں فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، کہ اللہ کی بندیوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما دی لا تضربوا اماء اللہ، تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے کہ کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی میں داخل. ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو مارنے کی پابندی لگا دی ہے تو اس کی وجہ سے یہ عورتیں ہم پر شیر ہو گئی ہیں. زئرنا علی ازواجہن، یہ عورتیں تو شیر ہو گئی ہیں، ان کا لب و لہجہ بدل گیا ہے، ان کا انداز گفتگو تبدیل ہو گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ نامناسب رویے اختیار کرنے لگی ہیں. اور آپ کا یہ اس طریقے سے لا تضربوا اماء اللہ کا حکم دے دینا یہ ان کو شیر بنا رہے. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی تو اس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ فرخص لهن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس طرح تنبیہ کرنے کی اور اس طرح تعذیب کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے کسی چوٹ کا اثر اس کے بدن کے اوپر یعنی نشان کی صورت میں، زخم کی صورت میں ایسی کیفیت ظاہر نہ ہو. اگر ایسی نوعیت پیش آ جائے کہ جس میں تم یہ سمجھو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار، کوئی اور راستہ نہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو چہرے مبارک پر تبسم ہو، اور فرماتی ہے کہ کبھی اپنی حیات طیبہ میں ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اتنے بڑے بڑے معاملات پیش آئے. ایک معاملہ پیش آیا کہ ازواج مطہرات نے
آن صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں اپنے نفقے میں اپنے خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا خرچ بڑھا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کا واقعہ پیش آیا العیاذ باللہ کہ کفار اور منافقین نے العیاذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی اور ایسی تہمت لگائی کہ بعض حضرات صحابہ کرام بھی ان باتوں پر یقین کرنے لگے کہ شاید اس میں صداقت ہو. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو بات بتاتی ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میری یہ کیفیت تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں گڑ جاؤں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مجھ سے بدلا ہوا. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سختی کی، کوئی نازیبہ کلمات کہیں، کوئی نامناسب رویہ نہیں تھا. بس یہ تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا جو انداز تھا اس انداز میں تبدیلی تھی. وہ کیفیت نہیں تھی جو کیفیت میں محسوس کرتی. تو در حقیقت جو اصل بات ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرتی زندگی کے اس پہلو کو بہت زیادہ اہمیت، مرد کو قوام بنایا، حاکم بنایا، اس کو منتظم بنایا، لیکن اس کے نتیجے میں عورت کے حقوق یا عورت کا مرتبہ یا اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں فرمائی، بلکہ اس بات پر اشارہ فرمایا کہ اگر تم اس کے برعکس معاملہ کرو گے، عورتیں تم پر حاوی ہوں گی اس معنی میں کہ گھر کے فیصلے وہ کرنے لگیں، یعنی گھر کے فیصلوں سے مراد ایسے فیصلے کہ جو در حقیقت مرد کے کرنے کے فیصلے ہیں وہ اگر عورتوں کی رائے پر چھوڑ دیا تو فرمایا کہ پھر اس صورت میں انجام وہی ہوگا جو ایسے معاملات کی صورت میں پیش آتا ہے. ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ زمانہ آ جائے کہ یہ سارے معاملات ان عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو فرمایا کہ پھر فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، ایسی صورت میں زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایسی صورت میں تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ. تمہارا دنیا سے رخصت ہو جانا جب تمہارے معاملات و امورکم الی نسائکم تمہاری عورتوں کے سپرد، یعنی گھر کے وہ فیصلے جو مرد کو منتظم ہونے کی حیثیت سے اور قوام ہونے کی حیثیت سے کرنے تھے وہ فیصلے اگر عورتیں کرنے لگیں تو فرمایا کہ فبطن الارض خیر لکم من ظہرها. تو اس لیے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہم ان معاملات میں اپنے گھر کو خاص طور پر سب سے پہلے اہمیت دیں، اور جہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلافات کی نوبت آ رہی ہے اور آپس میں نزاع پیش آ رہے ہیں اور وہ نزاع باہمی یعنی دوریوں کا سبب بن رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین یہ اس نماز سے، صدقے سے، روزے سے افضل عمل ہے جو نفلی طور پر عبادت انجام ہے. ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی کہ جو حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ. آج ہم چھوٹا سا معاملہ کرتے ہیں، ایک موبائل فون کی خریداری کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہوتا ہے کہ جی اس کی وارنٹی کیا ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے. اور اگر وہ ہمیں یہ گارنٹی کارڈ ہمارے ہاتھ میں تھما دے، زبان سے کہہ دے کہ جی 6 مہینے کی گارنٹی ہے، تو وہ ہمارے اطمینان کا اور ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں
گارنٹر ہوں. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ. حق پر ہے، شوہر اور بیوی میں نزاع پیش آ رہا ہے، شوہر سمجھتا ہے کہ میری بات بالکل برحق ہے، لیکن صرف اس خیال کے پیش نظر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، میں جواب دے سکتا ہوں اور نیچا دکھا سکتا ہوں اپنی بیوی کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے، گارنٹی لی ہے، میں اس کے اس حق کو چھوڑ رہا ہوں، میں آگے بات ہی نہیں بڑھاتا، بس ختم کر دیتا ہوں سارے معاملے. پھر دیکھیں کہ اس کے ثمرات، اس کے نتائج اور اس کی جو نورانیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں عطا فرمائے. آج ماں باپ شاکی ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں، اولاد والدین کا حکم نہیں مانتی. یعنی جوان اولاد کی جو بات کی ہے، نابالغ بچے کہ جو ماں باپ کی کفالت میں ہیں، آج وہ ماں کو اور باپ کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں. یہ در حقیقت ان کی شکایت بالکل بجا ہے، لیکن اس شکایت کی اگر حقیقت پر غور کریں، اس کی گہرائی میں دیکھیں تو بات یہی ہے کہ وہ شکایت کی بنیاد یہی ہے کہ شوہر اور بیوی آپس کے ان نزاعوں کو، ان جھگڑوں کو ایک ایسا طول عمل بنا دیتے ہیں کہ جس سے بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور زندگی کی احساسیں کب ختم ہو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. لیکن اسی لیے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو اور اپنے معاملات کی جانچ پڑتال کرو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تم سے محاسبہ کیا. اور ہر عمل اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کے ہاں اس کی بات پرس نہیں. اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے. بسا اوقات بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال کیے ہوں لیکن وہ سارے اعمال ایک طرف رہ جائیں، کوئی ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کروا دیں کہ وہ اس کے لیے نجات کا اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مفہوم یا مضمون القاء فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے جہنم کے اوپر ان فرشتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو فرشتے جن کی ذمہ داری جہنم پر ہوگی ان سے فرمائیں گے کہ اخرجوا من النار، کہ جہنم سے ان سارے لوگوں کو نکال دو. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو؟ جو کسی بھی موقع پر جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو. زندگی میں اس نے اعمال صالحہ نہیں کیے لیکن کسی لمحے میں اس کے دل میں میرا خوف آیا تھا، اس کی آنکھ میں میرے خوف سے آنسو ٹپکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن ان فرشتوں سے اعلان کر کے کہیں گے کہ ایسے سارے میرے بندوں کو جہنم سے نکالو کہ جس کے دل میں کسی بھی موقع پر میرا خوف، میرے آخرت کی فکر پیدا ہوئی. تو اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اپنا جائزہ بھی لینا ہے، اور اس پہلو کو خاص طور پر دیکھنا ہے جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہے. اس میں ہماری غفلت بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں ہمارے ہاں کوتاہیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان معاملات میں زیادتیوں کے بھی ہم بسا اوقات مرتکب ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان سب میں سے ہر عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ہمیں اپنے معاملات کو خاص طور پر جو حقوق العباد کے ہیں
ان معاملات کو بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح شعور اور احساس عطا فرمائے، اور دین کے تقاضوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم سے اس بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سیئات سے درگزر فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے عفو و کرم کا درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ شر اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، واسع، برکت والا روزگار نصیب فرما۔ تجارتوں میں، ملازمتوں میں، روزیوں میں یا اللہ حلال برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی ناگہانی سے، آفات، حادثات، سانحات سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی مہلک، متعدی اور موذی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں، احباب، اعزہ، متعلقین میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اتباع سنت کی کامل توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کا صحیح شعور اور احساس عطا فرما، دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو حضرات اس طرح کے اجتماعات اور اس کا انعقاد کرتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دین دنیا آخرت کی خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی برکات سے پورے محلے کو اور یا اللہ ہم سب کو اور سارے بیٹھنے والوں اور بیٹھنے والیوں کو یا اللہ اس کی برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنے عفو و کرم پر، اپنی درگزر پر نظر فرما۔ یا ارحم الراحمین اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم۔ اے اللہ آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے، آپ ہمارے حالات سے باخبر ہیں۔ ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، آپ ہم پر قدرت رکھتے ہیں لیکن اپنے قدرت رکھنے کے باوجود یا اللہ ہمیں ہم پر اپنا عذاب مسلط نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی چپے چپے کی، گوشے گوشے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی جغرافیائی اور سرحدی یا اللہ جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں سے مہنگائی، گرانی، عریانی اور فحاشی کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے حکومت صالحہ عادلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما۔ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته